بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کو عید کیوں کہتے ہیں، یہ سوال اکثر سننے کو ملتا ہے، تو بتاتا چلوں عید کسے کہتے ہیں۔ عید کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے خوشی والا اور دوسرا معنی ہے لوٹنا۔ تو من جملہ اگر اس کا معنی کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ عید وہ خوشی جو بار بار لوٹ کے آئے۔ تو اہل اسلام کے لیے اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ جس دن آقا دو جہاں لجپال دو عالم کی ولادت ہوئی، اس دن سے بڑھ کر کوئی اور خوشی والا دن نہیں ہے۔ تو یقیناً اس دن کو عید کہنے کے اندر کوئی اعتراض نہیں بنتا، بلکہ اگر اعتراض کیا بھی جائے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے عید کے دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ میں استعمال کیا ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہم پر دسترخوان اتار، مائدہ نازل فرما، اور وہ ہمارے اگنوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری نشانی ہو۔ تو دسترخوان کے اترنے کے دن کو، جو کہ ایک نعمت ہے، عید کا دن کہا جا رہا ہے اور سب کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پھر جس دن وہ محبوب آئے کہ جن کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے سب کو سب کچھ عطا کیا گیا، تو ان کی آمد کا دن کیوں نہیں عید ہو سکتا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جمعے کے دن کو بھی احادیث سے ثابت ہے عید کہا جاتا ہے، اور یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور حضرت عمر پڑھ رہے تھے کہ ایک یہودی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی، جس دن نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن ہم پر نازل ہوئی اس دن جمعہ بھی تھا اور دوسرا عرفہ کا دن بھی تھا، 9 ذی الحجہ کا، یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر جمعے کے دن کو بھی عید کہہ رہے ہیں اور اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو بھی عید کا شمار کر رہے ہیں۔ تو جہاں ایک آیت کریمہ نازل ہو تو اسے عید کہا جا سکتا ہے اس دن کو، تو پھر یہ محبوب کائنات اور محبوب خدا جس دن تشریف لائیں تو وہ دن کیوں کر عید نہیں ہو سکتا؟ پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عید کا دن ہے تو پھر نماز کیوں نہیں؟ عید کے دن میں تو خطبہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتاتا چلوں، شیخ محقق محمد بن علوی مالکی اس مسئلے پر گفتگو کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لجپال دو عالم کی ولادت کے دن جمعہ، خطبہ اور نماز اس لیے لازم نہیں فرمائی، جس طرح کہ حضرت آدم کے ولادت کے دن، یعنی ان کی ولادت جمعے کے دن تھی، تو فرمایا خطبہ بھی پڑھو، جمعہ بھی پڑھو۔ یہ امت مصطفیٰ پر تخفیف کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بھی انہی رحمتوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی اس دن امت پر کوئی اور اضافی عبادت کو لازم نہیں کیا گیا۔ اور بزرگان دین بھی اس دن کو عید کہتے آئے ہیں، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو طیب محمد بن ابراہیم السبقی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ ایک مدرسے کے پاس سے گزرے اور 12 ربیع الاول کا دن تھا اور مدرسے کا استاد انچارج بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یا فقیہ ھذا الیوم سرورا، اے فقیہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، صرف الصبیان، بچوں کو چھٹی دے دے۔ تو بزرگان دین اس دن کو عید کہتے آئے ہیں، یہ اس دن کو عید کہنا قرآن سنت کے خلاف نہیں ہے۔